کتھ زن آسنہٕ وار کرو کیا، کتھ زن آسنہٕ وار کرو کیا، ویترِ نہٕ وٲنِج بار کرو کیا، پھۄلہِ نہٕ چھا اختیار گُلالس، للوُن چھُس لۄلہِ نار کرو کیا۔ جو کبھی کبھی آف کرتے تھے میں نے آف نہیں کیا، میں نے ہر بار یہی کوشش کی کہ میں جو کماؤں گا وہ حلال ہو، بڑا حلال کمائی ہونی چاہیے۔ سر بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور ماشاءاللہ بخوبی آپ نے اپنا درس و تدریس کے کام انجام دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہزاروں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے اور ابھی بھی حاصل کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے مستقبل میں بھی۔ سر ایک سوال یہ کہ کیا آپ نے بالآخر ایس پی کالج سے ہی آپ مستفی ہوئے یا اس کے بعد بھی آپ کسی کالج میں آپ کا تبادلہ ہوا، یا ایس پی کالج آپ کا آخری کالج تھا جہاں آپ نے معلم کی حیثیت سے پڑھایا؟ میں نے عرض کیا نا، میں نے جو سروس شروع کی وہ بارہمولہ کالج سے شروع کی، وہاں 6.25 سال دیے۔ اس کے بعد کوئی 11-12 سال فرسٹ فیز میں ایس پی کالج میں رہا۔ اس کے بعد اسی دوران میں نے کہا ہے نا ایم فل کیا، ایم فل کرنے کے بعد 1 سال کے بعد میرا تبادلہ ہوا اننت ناگ کالج میں، وہاں اننت ناگ کالج گرلز کالج میں اور پھر بوائز کالج میں 3 سال ٹوٹل میں رہا، اور ان 3 سال کے بعد میں پھر ایس پی کالج آ گیا۔ میری ریٹائرمنٹ جو ہے سپر اینیمیشن جو ہوئی وہ ایس پی کالج سے ہی ہوئی۔ یہ کس سال کی بات ہے سر؟ یہ 2001 کی اپریل 2001 میں میری سپر اینیمیشن ہوگی، تو وہیں سے ہو گئی، ایس پی کالج سے ہی ہو گئی۔ تو سر آپ بحیثیت پرنسپل ایس پی کالج سے 2001 میں مستعفی ہوئے۔ سر ایک جیسے ہم نے تغیرات اور تبدیلیوں کے بارے میں بات کی، یعنی تعلیمی میدان میں، سر ایک اخلاقی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر اب تک آپ نے جو تبدیلیاں اور تغیرات دیکھے ہیں، چینجز دیکھی ہے اس سماج میں، یعنی ہمارے عقیدوں میں، مذہبی عقیدوں میں، رسم و رواج میں، شادی بیاہ میں یا چلنے ڈلنے میں، یہ مثال کے طور پہ آج کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں فون دیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی زندگی بہت محنت کی زندگی ہوتی تھی اور بہت کٹھن زندگی ہوتی تھی، اور جب بھی میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سادہ اور ستھری ہوئی زندگی تھی۔ مجھے اپنے نانا مرحوم کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی یہ جو تم یہ قالین اور یہ ٹی سیٹ اور یہ سب دیکھ رہے ہو، ڈرائنگ روم اور یہ روم اور وہ روم، یہ کئی سال پہلے تک کسی کے پاس بھی کشمیر میں نہیں تھے، یہ تو نئی ایک ایجادات ہے۔ سر اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو بالکل یک قلم ہم بدل سے گئے ہیں، ہمیں اپنی مادری زبان کی کوئی شناخت نہیں ہے، ہمیں کلچر کی کوئی شناخت نہیں ہے، تہذیب کی کوئی شناخت نہیں ہے، میں کہیں نہ کہیں ایک قنوتیت بری ہوئی ہے، نگیٹیوٹی بری ہوئی ہے میرے سوال میں، لیکن اٹ از مور لائک اے کنسرن دین این assertion۔ یہ ایک کہیں نہ کہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک آپ سے کہ آپ کیا خیال رکھتے ہیں، کہ آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ چینجز ہونی چاہیے یا آپ اس کے خلاف ہیں؟ بیسیکلی جو ہمارا بچپن گزرا ہے نا، ان دنوں پیسے کی اتنی فراوانی نہیں تھی، پیسے کی قلت تھی، جو پیسہ شیسا تھا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی ملتی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے بچپن کے زمانے میں 2 ٹائم کا چاول میرے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو نہیں ملتا تھا۔ اب کچھ سال گزرنے کے بعد یہ جو فراوانی آ گئی پیسوں کی، میرے خیال میں یہ بخشی غلام محمد صاحب جو تھے ہمارے، ان کے زمانے کی دین ہے کہ ان دنوں سے لوگوں کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا۔ اب جو پیسہ لوگوں نے کمایا وہ محنت کا پیسہ پورا نہیں تھا، اگر وہ پورا خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ ہوتا تو اس کی قدر ہوتی تھی، لیکن بہت آسانی سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا اور اس سے جو لوگوں کے رہن سہن میں ہے اس پر بڑا اثر پڑا۔ پہلے تو بڑی سادہ زندگی ہوا کرتی تھی، بہت پلینلی رہا کرتے تھے، 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے کپڑوں کے جو آدمی کے پاس ہوتے تھے،
ابھی تو جو پیسے کی فراوانی آ گئی, جس سوسائٹی میں پیسے کی بہتات ہوتی ہے, پیسہ زیادہ آتا ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی چینج ہوتی ہے. اور یہ جو چینج ہوتی ہے, نگیٹو چینج جو ہوتی ہے, وہ ایک دم اثر کرتی ہے اس پر, آدمی پر. جو پازیٹیو ہوگی, جسے جو کنسٹرکٹیو ہوگی, کنسٹرکٹیو میں تو ٹائم لگتا ہے. اسی سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہماری پریزنٹ جنریشن ہے, اس میں پیسے کی فراوانی ہو گئی اور اس سے عادات لوگوں کے بدل گئے. ہم جو ان دنوں پلین غذا کھاتے تھے, پلین روٹی کھاتے تھے, مجھے یاد ہے آج کل کے زمانے کے یہ چپس ہیں, نوڈلز ہیں, وہ ہے, ڈرنکس ہیں, کچھ ہے. ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا, وہ ایک آتا تھا مسالہ والا, جس کو ہم کہتے تھے, وہ بیچتا تھا مسالہ. صبح آتا تھا لواسی پہ دیتا تھا, اور آتا تھا اور ایک آدمی وہ کچھ فیمیل شیپ لے کے آتا تھا, منظر اس کاشر پہ گھر بھی بنائے تھے مثال بنانے, تو وہ دیتا تھا دودھ انہیں کا. وہ بچوں کو کھلاتے تھے 2 آنے کا, 4 آنے کا, جتنی کیپیسٹی تھی آدمی کو. یا یہ مسالہ کھاتے تھے, یا بچوں کو, چھوٹے بچوں کو وہ دیتے تھے چھر, اس کو ہم کہتے تھے, اس دودھ کو چھر, اس طرح. اس کے علاوہ اور کچھ چیز تھی نہیں جو ہم کھا سکتے تھے. آج کل تو ورائٹی ہی ورائٹی ہے, اور یہ جو ورائٹی ہے میرے خیال میں وہ تو صحت کے لیے زیادہ مفید تھی, فائدہ مند تھی, کارآمد تھی. اور آج کل جو ہم کھاتے ہیں, اس پہ سے میرے خیال میں نگیٹو امپیکٹ ہی پڑتا ہے, صحت پہ پازیٹیو اتنا نہیں پڑتا ہے. میں سارا بلیم جو کروں گا یہ پیسے کی فراوانی پہ ہی کروں گا. اور ان دنوں جو حیا شرم تھا, بہت حیا شرم تھا. آج کل تو شرم اور حیا کا نام نشانی نہیں ہے, اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے. بری عادت ہے, میں ابھی بھی کہوں گا, جتنے بھی لوگ یہ اسموکنگ کر رہے ہیں, بہت ہی گندی چیز ہے, بہت ہی غلط چیز ہے. چاہے ہم مذہبی طور پہ دیکھیں گے یا صحت کے حساب سے دیکھیں گے, وہ بہت گندی. ان کو چھوڑنا چاہیے, یہ چھوڑنی چاہیے. عادت بہت ہی گند ہے, اس سے صحت بالکل خراب ہوتی ہے. انیشیلی جس وقت ڈیولپنگ ہوتی ہے, جوانی ڈیولپ ہوتی ہے, ان دنوں آدمی نوٹس نہیں کرتا ہے, لیکن کچھ 5 7 10 سال گزرنے کے بعد میں پچھتاتا ہے آدمی. تو اس لیے بہتر ہے ارلی دی بیٹر یو لیو اٹ. اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے, نہ کوئی نشہ کرنا چاہیے. یہ صحت پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے, اور مذہب میں بھی بند ہے, مذہب میں اس کی بندش ہے. اور کچھ کسی چیز کے بارے میں اور بہت شکریہ سر, آپ نے ان مثالوں سے واضح کر دیا کہ پیسے کی فراوانی ہمیں کس طرح برباد کر سکتی ہے. سر, ان سوالات سے ہٹ کر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ کی کتنی ہماگیر اور پرکشش شخصیت ہے, اور آپ ہمہ وقت مطالعے میں لگے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کی کچھ ہابیز ہیں, ان میں سے ایک گارڈننگ ہے, آپ کو پھولوں سے انکنڈیشنل محبت ہے. سر, ایک تو یہ کہ کیا یہ گارڈننگ کا شوق آپ کے جو آپ نے بی ایس سی اور ایم ایس سی میں سبجیکٹ پڑھا باٹنی, اس کی وجہ سے ہوا اور آپ نے یہ کنٹینیو کیا؟ اور سر یہ کہ جو آپ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کس قسم کی, کس نوعیت کی کتابیں ہیں؟ کیا وہ مذہبی کتابیں ہوتی ہے, غیر مذہبی کتابیں ہوتی ہیں؟ اور ان کتابوں میں کوئی ایسا رائٹر, کوئی ایسا آتھر, کوئی ایسا شاعر یا مفکر جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ گارڈننگ کا تو شوق مجھے پہلے بچپن ہی سے تھا. ماں جی بھی زندہ تھی, اللہ ان پر رحمت برسائے. تو لیکن زمین اویلیبل نہیں تھی جس میں ہم باغ باغیچہ بناتے یا کچھ کرتے تھے, وہ اویلیبل نہیں تھا, اس لیے پریکٹیکلی کچھ کر نہیں پاتے تھے. لیکن شوق زندہ تھا, شوق موجود تھا. اور بعد میں جس وقت ایک سبجیکٹ پڑھا, سبجیکٹ پڑھنے کے بعد تھوڑی لینڈ اویلیبل ہو گئی, باہر دوسرا مکان خریدا, تو اس میں لینڈ کی فراوانی تھی. تو وہ شوق پورا کرنے کے لیے مجھے موقع ملا, تو میں نے گارڈننگ میں بڑی انٹرسٹ لے لی. میں ایسا چاہتا تھا کہ ہر وقت, ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی پھول ہمارے گھر پہ ہو, اور کچن گارڈن ڈیولپ ہو جس سے ہم تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے میں اپنا جتنا بھی ایکسٹرا وقت, چونکہ میں ٹیوشن نہیں کرتا تھا نا, میرے پاس وقت کافی تھا,
تو میں ڈیووٹ کرتا تھا وہ سارا ٹائم اسی گارڈننگ کے لیے. ابھی تو آپ نے پوچھا مطالعہ کرنے کے لیے، مطالعہ تو میں کرتا رہا. جن دنوں میں ٹیچر بھی تھا ان دنوں میں پڑھتا تھا. اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں پڑھتا رہتا ہوں. میری انٹرسٹ جو زیادہ پڑھنے کی ہے، ناول شاول نہیں پڑھتا میں تصوف کی کتابیں پڑھتا ہوں. جو زیادہ تصوف اورینٹڈ ہے تو انہی کو پڑھتا ہوں. ان میں جو میرے آتھر رہے ہیں جن کی میں نے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، اب ایک حضرت دستگیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصانیف میں نے پڑھی ہیں زیادہ. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا نام ہے، مثنوی مولانا روم، اس کی میں نے منگائی تھی وہ معنی اور ایکسپلینیشن. وہ 17 والیومز میں ہے، میں نے منگوائی تھی، وہ پڑھتا تھا میں. اس کے علاوہ بھی جتنی بھی کتابیں ملتی تھی تصوف کے بارے میں، جتنے بھی رائٹر ہیں، کشف المحجوب ہے تو صدی اور 2 صدی حضرت منیری صاحب کی ہے، وہ پڑھی ہے میں نے. اس کے علاوہ بھی میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، ان کا نام یاد نہیں، لیکن جو میرا مین کنسرن رہا ہے وہ خالی تصوف کے ساتھ رہا ہے. چونکہ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کے تو 2 پہلو ہیں، ایک تھیوریٹیکل ہے، ایک پریکٹیکل ہے. جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ تو ہم باڈی سے کرتے ہیں ایسے، اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، باقی چاہتے ہیں. جب اب اس کا پریکٹیکل ویلیو ہے، وہ پریکٹیکل ویلیو آپ خالی اسی جس کو ہم عام لہجے میں تصوف کہتے ہیں، اس سے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کا گائیڈ ہونا ضروری ہے. وہ تو اسپرٹ کی انلائٹمنٹ کرتا ہے جب گائیڈ ٹھیک ہوگا. تو اس لیے میرا مرکز جو رہا ہے پڑھنے کا ایکسٹرا، وہی تصوف کے بارے میں ہی رہا ہے. تصوف کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں ابھی بھی. اور ابھی اس وقت کرنٹلی میں پڑھتا ہوں تواریخ اسلام کے بارے میں. میں نے نہیں پڑھا تھا تواریخ اسلام. میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں میں تھوڑی کیا کہتے ہیں گراوٹ تو نہیں کہوں گا، اچھا لفظ نہیں ہے، عقیدہ جو چینج ہو گیا ہے، اتنا پائس نہیں رہے ہیں، اتنے ریلیجس مائنڈڈ نہیں رہے ہیں، کیا بات ہوئی ہے، تو اسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. وہ اسی لیے میں آج کل میں اس تواریخ اسلام کے بارے میں پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ اسٹل تصوف کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں. اور کیا پوچھا تھا آپ نے؟ اور کچھ پوچھا تھا اس کے ساتھ گارڈننگ اور کتابوں کے. اور کوئی سر ایسا کوئی شاعر یا مفکر جس کی کوئی ایک واحد یا کوئی 2-3 ایسے کوئی بہت بڑے مفکر جن کی کلام نے یا جن کی ورکس نے دے ہیو ہائیلی موٹیویٹڈ یو؟ یہ جو تصوف کی کتابیں پڑھی نا، میں سب سے پہلے جو ہے میں کہوں گا کشف المحجوب جب میں نے پڑھی نا، تو اس نے میری زندگی میں بہت اثر ڈالا. میں نے ایک دم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی. اب اگر میں کہوں گا میں جھوٹ نہیں کہتا، میں تو بہت جھوٹ کہتا تھا. کہنے کی بات نہیں، جس کو مانیے میری زندگی جھوٹ ہی تھی. اب مجھے اتنی ٹرانسفارمیشن آ گئی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ آدمی اپنے آپ سے کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں. آپ دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتی ہیں، اب اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتی ہیں. تو جھوٹ کو میں نے خیر بات کہا. نمازیں پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، نمازیں پڑھنی شروع کی. اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ممکن ہو سکے تو نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو انہی کتابوں کا دین ہے. کرنا تو خدا کا تھا، ساتھ خدا کا تھا، لیکن ان کا اثر بہت رہا ہے میرے کریکٹر بلڈنگ پہ. میں نے کہا آپ کو انیشیلی جو رہا ہے وہ میری ماں کا اثر رہا ہے، اور بعد میں جو رہا ہے وہ کتابوں کا اثر رہا ہے، انہی تصوف کی کتابوں کا رہا ہے. بہت شکریہ سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہے جن کا ابھی آپ ذکر نہیں کر رہے. اور ایک میں جب بھی آپ کی لائبریری میں جاتا ہوں تو ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمہ کی کتابیں بھی بہت تعداد میں آپ کی موجود ہے. شاید آپ کے ذہن سے وہ نکل گئے ان کا نام لینا. تو بہرحال سر آخری کے 2 سوال. بات تو جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے بات کریں، لیکن وقت کا تقاضا ہے. سر پھر میں پریزنٹ جنریشن سے اس سوال کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا موجودہ نسل کے ساتھ. سر ایک تو یہ کہ آپ کا وطن کشمیر رہا ہے اور آپ کے آباء و اجداد یہیں مدفون ہے،
اور آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں اپنے وطن سے دور نہیں رہ پایا، علی گڑھ جا کر بھی آپ واپس تشریف لائے ادھر. تو سر ایک کہیں میں نے سنا تھا کہ زندگی میں ایک مقام آتا ہے جہاں آپ کے سب اپنے بچھڑ جاتے ہیں، یعنی دوست ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اور ایک کسک سی رہ جاتی ہے دل میں، اور وہ کسک یا وہ تڑپ کوئی بھر نہیں پاتا، اور انسان پر قنوطیت سی چھائی جاتی ہے. اور اس وقت پر میں سمجھتا ہوں کہ مشیت الہی اور قضاء الہی پر اکتفا کرنا بہت ضروری ہے. تو سر یہ حادثات آپ نے دیکھے ہیں اور ان سے آپ کیسے نپٹے اور ان کو کیسے مانا کہ یہ خدا کی مرضی تھی اور میں سروپا کچھ نہیں کر پاتا ان بارے میں، بلکہ کانکرنٹلی آپ پہ بہت اثر پڑا، آپ کے دل پہ بہت اثر پڑا. تو سر ہم پریزنٹ جنریشن پہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں تھوڑی سی بھی کوئی آنچ آ جاتی ہے تو ہم ایسے فکرے یا جملے استعمال کرتے ہیں جو بہت نازیبا بھی ہوتے ہیں اور بہت غلط بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ زندگی تو خیر مجھے نہیں جینا، اور سوسائڈل تھاٹس آنے لگتے ہیں. اور مسلمان ہو کر بھی ہم میں وہ خدا کی مشیت، خدا کی مرضی ہم بھول سے جاتے ہیں. تو سر کہیں نہ کہیں زندگی حادثات کا مجموعہ ہے اور آپ نے یہ حادثات بذات خود بچشم خود دیکھے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حادثات کو نمٹنے کے لیے اور ان پر صابر رہنے کے لیے کیسے ہم مشیت الہی پر اکتفا کریں؟ صبر کرنا تو لازم ہے، ان اللہ مع الصابرین. صبر کا ذکر تو بہت جگہ کلام اللہ میں بار بار آیا ہے. صبر کے بغیر آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اور آپ کو پہلے ہی یقین کرنا چاہیے جو بھی اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے کہ سب ٹھیک ہے. چونکہ ہماری جو سوچ کی حد ہے وہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں، لامحدود نہیں ہے، یہ محدود ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہیں ان کی تو لامحدود ہے، وہ تو لامحدودیت میں ہی ہیں. جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے قسمت میں رکھا ہوگا، لکھا ہوگا، اس پہ آپ تن برازاں رہنا چاہیے. اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس سے آپ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں. کوسنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو یا کسی پر. میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ کچھ ایسی ویسی باتیں کہتی ہیں، بعد میں اللہ نے جو ایسا کیا ویسا کیا. اللہ نے جو بھی بندے کے ساتھ کرنا ہے وہ سب بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل کریکٹ ہے. چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ٹھیک ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم میرے لیے ٹھیک نہیں ہوا. آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ پہ صبر ڈیولپ کرنے کی تلقین کرنی چاہیے اپنے آپ کے ساتھ ہی، اور باقیوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی، کیونکہ صبر کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو صبر کرنا ہے، آپ نے قناعت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ کی راہ سے ادھر ادھر ڈیویٹ نہیں کرنا، انحراف نہیں کرنا ہے. آپ اللہ کی راہ سے انحراف نہ کیجیے. آپ اللہ کی عبادت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق عبادت کیجیے. آپ کو بہت سیٹسفیکشن آئے گی، بالکل سیٹسفیکشن آپ کو آئے گی. اور اللہ کہتا ہے آپ جو دلوں کا تسکین جو ہے، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے. اب ذاکر کیسے بنا جاتا ہے یا ذاکر کیسے بن سکتے ہیں، اس کے لیے تو استاد، میں نے کہا نا آپ کو، استاد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سکھاتے ہیں کیسے ذاکر بننا چاہیے. انسان ایسا ذاکر بننا چاہیے کہ ہر دفعہ وہ اس کو اللہ یاد ہونا چاہیے. جس کو ذکر دائم ہم کہتے ہیں، وہی ذکر دائم انسان کو حاصل ہونا چاہیے. اسی سے تطمئن القلوب ہوگا، دلوں کی تسکین اسی سے آئے گی. آج کل کے لڑکوں میں، آج کل کے جوانوں میں، آج کل کے لوگوں میں تو وہ ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں خدا بہت دور ہے. خدا بہت دور نہیں ہے. خدا بنحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شہرک جو ہے اس سے زیادہ نزدیک ہے. اگر میں نے ارادہ کرنا ہوگا کسی چیز کا، میں ابھی ارادہ کرتا ہوں دل میں، اللہ کو وہ معلوم ہوتی ہے. وہ بات کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں سے دیکھ رہا ہے، نہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ہر ایکشن کو، آپ کی ہر تھاٹ کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے اور جانچتا ہے.
بالکل صحیح کلمات فرمائے آپ نے اور بہت مؤثر کلمات فرمائے. اس پر سر مجھے ایک اکبر الہ آبادی کا شعر یاد پڑتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. سر آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے. آپ کوئی ایسا پیغام یا کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس نسل کو اور آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو؟ میں نے جو زندگی میں کرکس دیکھا ہے, اخذ کیا ہے, جو کچھ کرنا ہے وہ ہے سچ بولو, سچ بولو, سچ کے سوا کچھ مت کہو. اللہ کی قدرت پہ راضی برضا رہو. جو کچھ بھی آپ کے قسمت میں ہے وہ آپ کو پہنچے گا. غلط مینز اختیار نہ کیجیے گا کسی چیز کو حصول کرنے کے لیے, مثلاً رشوت, چوری اور کسی طریقے سے مال بٹورنے کی. جو مال حلال کا کمایا ہوگا میں نے دیکھا ہوگا اس میں بہت برکت ہوتی ہے, بہت برکت ہوتی ہے, بہت برکت ہوتی ہے. میرے اندازے میں نہیں ہے کتنی برکت ہوتی ہے اس کی. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں گا. اینٹ والے جو ہوتے, جو اینٹ ہمارے ہاں اینٹ بیچتے ہیں, بٹی والے جو ہوتے ہیں, عام طور پہ ہمارا یہ گمان ہے یہ جو دھوکہ دہی بہت کرتے ہیں. ان کو 1 نمبر کا ہو کو وہ 2 نمبر کی ڈالتے ہیں, کچھ کا ایسا کرتے ہیں. اینٹ والے کو میں نے پیسے دیے اینٹوں کے, 100 روپیہ علاوہ گیا, اس نے واپس کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ پیسہ حلال تھا اسی لیے واپس آیا. اب اسی طرح جو لکڑی بیچتے ہیں, لکڑی بیچنے والے کے سے میں نے پیسے دیے تو اس کو بھی 200 روپے علاوہ ہوئے تھے. اس نے وہی 200 روپے رکھے تھے الگ, تو کسی اور ٹیچر کے ذریعے میرے تھری پہ وتھ پرکل گلابس وڑ چھس خون دستار کرو کیا. لو پھیر سونت ہوا وچھ شہلان مت وُچھتن اسہ نار کرو کیا.